دنیا کے مختلف ملکوں، تنظیموں اور گروہوں نے اقوام متحدہ میں فلسطین کی مستقل اور دائمی رکنیت کے بارے میں قرارداد کی منظوری میں امریکی رکاوٹ پر کڑی تنقید کرتے ہوئے امریکہ کی جانب سے ویٹو کے حق کا غلط استعمال کیے جانے کی شدید مذمت کی ہے۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل نے اقوام متحدہ میں فلسطین کی مستقل رکنیت کے بارے میں پیش کی جانے والی قرارداد پر ووٹنگ کی اور سلامتی کونسل کے 15 میں سے 12 رکن ملکوں نے اس قرارداد کے حق میں ووٹ دیا، جبکہ برطانیہ نے اس قرارداد کے سلسلے میں ہونے والی ووٹنگ میں حصہ نہیں لیا، اور صرف امریکہ ایسا واحد ملک رہا ہے جس نے نہ صرف اس قرارداد کی مخالفت میں ووٹ دیا بلکہ اس نے اس قرارداد کو بھی ویٹو کر دیا۔ اسلامی تعاون تنظیم نے بھی امریکی ویٹو اور مداخلت کی بنا پر ایک بیان میں اقوام متحدہ میں رکنیت سے متعلق قرارداد کی عدم منظوری پر افسوس کا اظہار کیا ہے۔ عرب لیگ کے سیکریٹری جنرل احمد ابو الغیظ نے بھی اپنے ایکس پیج پر لکھا ہے کہ یہ بات نہایت قابل افسوس ہے کہ اقوام متحدہ میں فلسطین کی رکنیت روکنے کے لیے ویٹو کے حق کا اس طرح سے استعمال کیا گیا ہے۔ فلسطین کی اسلامی مزاحمتی تحریک حماس اور تحریک فتح نے بھی غاصب صہیونی حکومت کے لیے امریکہ کی اندھی حمایت اور اقوام متحدہ میں فلسطین کی رکنیت روکنے کے لیے ویٹو کے حق کا غلط استعمال کیے جانے کی شدید الفاظ میں مذمت کی۔ فلسطین اس وقت اقوام متحدہ میں مستقل مبصر کی حیثیت رکھتا ہے۔ فلسطین نے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کے نام ایک مراسلے میں مطالبہ کیا ہے کہ وہ اقوام متحدہ میں فلسطین کی باقاعدہ مستقل رکنیت قبول کیے جانے کے مسئلے کا دوبارہ جائزہ لے۔ اقوام متحدہ میں روس کے نمائندے نے بھی کہا کہ امریکہ کا اصل مقصد فلسطینیوں کے عزم و ارادے کو پسپا کرنا اور انہیں ان کے وطن سے دربدر کرنا قرار دیا۔ واسلی نمبزیہ نے کہا کہ امریکہ نے غزہ میں فلسطینی شہریوں کے خلاف اسرائیل کے وحشیانہ ترین جرائم پر اپنی آنکھیں بند کیے رکھی ہیں اور وہ غرب اردن میں غیر قانونی کالونیوں کی تعمیر کو نظر انداز کرتا رہا ہے۔ پاکستان کی وزارت خارجہ کی ترجمان ممتاز زہرا بلوچ نے بھی اسلام آباد میں ایک پریس کانفرنس میں امریکہ کی خلاف ورزیوں اور صہیونیوں کی طرف سے صہیونی حکومت کے جنگی طیاروں نے غزہ کے صوبہ بابل میں کالسو فوجی اڈے پر میزائلوں سے حملہ کیا ہے۔ موصولہ خبروں کے مطابق عراقی فوج اور رضاکار فوج حشد الشعبی سے تعلق رکھنے والے فوجی اڈے پر بمباری اور دھماکے کے بعد حشد الشعبی کی کمان نے اس حملے کی تصدیق کرتے ہوئے کہا ہے کہ یہ ہوائی حملہ بابل صوبے کے شمال میں واقع کالسو فوجی اڈے میں الحشد الشعبی کے ہیڈ کوارٹر پر کیا گیا۔ بعض ذرائع کے مطابق پہلے تو یہ سمجھا گیا کہ یہ حملہ امریکہ نے کیا ہے، لیکن پینٹاگون نے باضابطہ طور پر اعلان کیا کہ اس حملے میں اس کا کوئی کردار نہیں ہے۔ العہد نے اعلان کیا ہے کہ کالسو بیس کے دھماکے میں ایک فوجی شہید اور کم سے کم 8 دیگر زخمی ہوئے ہیں۔ عراق کی سید الشہداء بٹالین نے کہا ہے کہ اس حملے کا دندان شکن جواب دیا جائے گا۔ عراق کی سید الشہداء بٹالین کے کمانڈر ابو الاعلیٰ الولائی نے کہا ہے کہ اس حملے میں جس کا بھی ہاتھ ہوگا اس کو سخت جواب دیا جائے گا۔ خبروں کے مطابق عراق نے ابھی مقبوضہ فلسطین کے علاقے ایلات پر میزائلی حملہ کیا ہے۔ جنوبی غزہ کے علاقے رفح پر صہیونی وحشیانہ جارحیت میں 9 فلسطینی شہید ہوئے ہیں۔ فلسطین کی سما نیوز ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق غاصب صہیونی حکومت کے جنگی طیاروں نے رفح کے مغرب میں محلہ سلطان میں ایک رہائشی مکان کو نشانہ بنایا۔ اس رپورٹ کے مطابق اس حملے میں 9 فلسطینی شہید اور متعدد دیگر زخمی ہوئے، جن میں کئی خواتین اور بچے شامل ہیں۔ اس سے قبل غاصب صہیونی حکومت کی جارح فوج نے رفح کے مشرق میں شوکا، صوفا، المطار اور نہضہ کے اطراف کے علاقوں پر توپ خانوں سے شدید گولہ باری کی۔ اس حملے کے ساتھ ساتھ غاصب صہیونی حکومت کے ڈرون طیاروں نے بھی رفح کے مختلف علاقوں کو وحشیانہ جارحیت کا نشانہ بنایا۔ لبنان کی اسلامی استقامت نے صہیونی فوجی اڈوں کو 6 بار حملے کا نشانہ بنایا۔ فلسطینی میڈیا ذرائع نے سنیچر کو شہر طول کرم کے نور شمس کیمپ میں صہیونی فوجیوں اور فلسطینی مجاہدین کے درمیان جھڑپوں کی خبر دی ہے۔ فلسطین الیوم نے رپورٹ دی ہے کہ غرب اردن کے شہر طول کرم میں واقع نور شمس کالونی میں اسرائیلی فوجیوں اور فلسطینی مجاہدین کے درمیان شدید جھڑپیں ہوئی ہیں۔ فلسطینی ٹی وی چینل نے مقامی ذرائع کے حوالے سے بتایا ہے کہ فلسطینی استقامت کے جوانوں نے
سینی فوجیوں کے نور شمس کیمپ میں داخل ہوتے ہی انہیں دستی بم سے نشانہ بنایا۔ سینی فوجیوں نے جمعرات کی شب سے ہی غرب اردن کے نور شمس کیمپ پر حملہ کر کے اس کے بعد علاقوں کا محاصرہ کر لیا تھا۔ فلسطینی مجاہدین نے اس دوران سینی فوجیوں کا مقابلہ کیا اور ان کی بڑی تعداد کو زخمی کر دیا۔ فلسطینی میڈیا کی تازہ ترین رپورٹ کے مطابق نور شمس کیمپ میں چند گھنٹوں تک جاری رہنے والی جھڑپوں میں 7 فلسطینی مجاہدین شہید ہو گئے جبکہ 2 زخمی اور 10 دیگر گرفتار کر لیے گئے ہیں۔ لبنان کی اسلامی استقامت نے مقبوضہ فلسطین کے سرحدی علاقوں میں سینی فوجیوں کے اڈے پر میزائل حملے کی خبر دی ہے۔ المیادین ٹی وی کی رپورٹ کے مطابق لبنان کی اسلامی استقامت نے اعلان کیا ہے کہ اس نے المطلع سرحدی علاقے میں اس جگہ پر ایک میزائل فائر کیا جہاں سینی فوجی اکٹھا ہوئے تھے۔ لبنان کی اسلامی استقامت نے مزید کہا کہ المطلع علاقے میں فوجی گاڑی پہنچنے اور اس کے اطراف میں سینی فوجیوں کے اکٹھا ہونے پر ہم نے ایک میزائل حملہ کیا جس میں کئی سینی فوجی ہلاک و زخمی ہو گئے۔ لبنان کی اسلامی استقامت جمعے کی صبح سے اب تک 6 بار سینی فوجی اڈوں کو اپنے حملوں کا نشانہ بنا چکی ہے۔ دوسری جانب جہاد اسلامی فلسطین کے فوجی بازو سرائے القدس نے بھی جمعے اور ہفتے کی درمیانی رات غزہ کے اطراف میں واقع سینی کالونیوں پر میزائل حملے کی خبر دی ہے۔ فلسطین کی شہاب نیوز ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق سرائے القدس نے اعلان کیا ہے کہ اس نے غزہ کے اطراف میں واقع صدیروت اور نیرعام کالونی کو میزائل حملے سے نشانہ بنایا ہے۔ ایران کے وزیر خارجہ نے کہا ہے کہ ہم حیفا، تل ابیب اور صہیونی حکومت کی اقتصادی بندرگاہوں کو بھی حملے کا نشانہ بنا سکتے تھے لیکن عام شہری ہماری ریڈ لائن ہیں۔ ایران کے وزیر خارجہ حسین امیر عبداللہیان نے جو نیو یارک کے دورے پر تھے NBC نیوز چینل کو انٹرویو دیتے ہوئے علاقے کے تازہ ترین حالات اور ایران کی پالیسیوں کے بارے میں گفتگو کی۔ امیر عبداللہیان نے کہا کہ ہم نے غزہ میں بحران شروع ہونے کے بعد سے ہی بارہا اعلان کیا ہے کہ اسلامی جمہوریہ ایران ہرگز علاقے میں جنگ اور کشیدگی بڑھانے کے حق میں نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ گزشتہ سنیچر کو جو واقعہ پیش آیا وہ ہمارے دفاع کے جائز حق کے دائرے میں تھا اور اس حق کے تحت ہم نے اسرائیل کے انہی دونوں فوجی اڈوں کو حملے کا نشانہ بنایا جہاں سے اس نے دمشق میں ہمارے قونصلر سیکشن پر حملہ کیا تھا۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے اپنا کامیاب آپریشن ختم ہونے کے فوراً بعد ہی امریکہ کو ایک پیغام بھیج کر بتا دیا کہ ہم اسرائیل کے خلاف فوجی کارروائی جاری رکھنے کا ارادہ نہیں رکھتے اور وہ اسرائیلی حکومت کو نصیحت کرے کہ وہ جنگ کو علاقے میں نہ پھیلائے۔ ان کا کہنا تھا کہ ہمارا آپریشن وعدہ صادق بہت ہی محدود پیمانے پر تھا۔ حسین امیر عبداللہیان نے کہا کہ اگر اسرائیلی حکومت مہم جوئی کرے گی اور ایران کے خلاف کارروائی کرے گی تو ہمارا جواب پہلے سے زیادہ مختلف ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ ہمارا پہلے والا جواب کم سے کم اور محدود تھا۔ امیر عبداللہیان نے کہا کہ جمعے کی شب امریکی میڈیا اور اسرائیلی حکومت کے بعض اتحادیوں نے زور و شور سے یہ افواہ پھیلائی کہ اسرائیلی حکومت نے شہر اصفہان میں ایک ایئر بیس کو نشانہ بنایا جبکہ ایسا بالکل نہیں تھا بلکہ صرف کچھ مائکرو ڈرون تھے جو شاید فلم بنانے یا جاسوسی کے لیے اصفہان کے اندر سے ہی اڑائے گئے تھے جنہیں ہمارے ایئر ڈیفنس سسٹم نے فوراً مار گرایا۔ امریکی وزیر خارجہ نے کہا ہے کہ امریکہ ایران کے خلاف کسی بھی حملے میں شامل نہیں ہو رہا ہے۔ ہمارے نمائندے کی رپورٹ کے مطابق امریکی وزیر خارجہ اینٹونی بلنکن نے ایران میں صہیونی حکومت کے حملے کے دعوے کے بارے میں سامنے آنے والی خبروں پر رد عمل ظاہر کرتے ہوئے دعویٰ کیا ہے کہ امریکہ ایران کے خلاف کسی بھی اقدام میں شامل نہیں رہا ہے۔ امریکی وزیر خارجہ نے ایک بار پھر صہیونی حکومت کی حمایت کا اعادہ کرتے ہوئے کہا کہ ہم اسرائیل پر ایران کے حملے کی مذمت کرتے ہیں، اس کے ساتھ ہی فریقین سے کہنا چاہتے ہیں کہ وہ کشیدگی کم کریں۔ امریکی وزیر خارجہ کی یہ بیانات جمعے کی صبح مرکزی ایران کے آسمان میں کچھ مائکرو ڈرون یا کوارڈ کاپٹر دکھے جانے پر کہ جنہیں اسلامی جمہوریہ ایران کے ایئر ڈیفنس سسٹم نے فوراً تباہ کر دیا رد عمل کے طور پر سامنے آئے ہیں۔ اینٹونی بلنکن نے ابھی حال ہی میں امریکی یہودیوں کے اجتماع میں تاکید کی تھی کہ ایران کے ساتھ کشیدگی امریکہ اور صہیونی حکومت کے مفاد میں نہیں ہے۔ امریکی ٹی وی چینل CNN کا کہنا ہے کہ سیٹلائٹ تصویروں سے پتہ چلتا ہے کہ ایران کے جس ایئر بیس پر
صہیونی حکومت کے حملے کا دعویٰ کیا جا رہا ہے وہ مکمل طور پر صحیح و سالم نظر ہے۔ CNN نے امبر اسپیس کمپنی سے حاصل کردہ جو سیٹلائٹ تصاویر اور ویڈیو حاصل کیے ہیں ان سے ایسا نظر آتا ہے کہ اوس ایئر بیس کا کوئی نقصان نہیں پہنچا ہے کہ جس پر اسرائیل کے فوجی حملے کا دعویٰ کیا جا رہا ہے۔ ان تصاویر میں کوئی بڑا گڈھا یا تباہ شدہ عمارت نظر نہیں آ رہی ہے۔ CNN کی رپورٹ کے مطابق SAR تصاویر سیٹلائٹ تصاویر کی طرح معمولی نہیں ہوتی بلکہ ایسی سیٹلائٹ سے حاصل کی جاتی ہیں جن کے ریڈار کی شعاعیں بادلوں کو عبور کر کے تصاویر ارسال کرنے کی صلاحیت رکھتی ہیں واپس آتی ہیں۔